بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان کئی بات کے ساتھ وجیہ احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا موضوع جو ہے وہ بہت ہی دلچسپ بھی ہے اور خطرناک بھی ہے، اور لوگ اسے شاید خطرناک سمجھیں، لیکن ہم صرف تاریخی حقائق بیان کریں گے، اور ان تاریخی حقائق سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ان حقائق کی روشنی میں ہم اپنے ملک کی سیاست کا انداز بھی سمجھ لیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے ملک کو نقصانات پہنچے ہیں وہ ان سے ہمارا کہنا یہ ہے کہ فوج، اس کا کردار جو ہے وہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت ہے، اور دیگر اس کے علاوہ وہ ذمہ داریاں جو پاکستان کی حکومت اسے تفویض کرے وہ پوری کرنا ہے۔ لیکن اگر فوج جو ہے وہ ایکسٹرا کیریکولر سرگرمیوں میں، غیر نصابی سرگرمیوں میں اپنی شریک ہوتی ہے تو اس کے نتائج جو ہے وہ کچھ اچھے نہیں نکلے ہیں، کیونکہ فوج اگر اس وقت ہمارے ہاں واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ فوج جو ہے تجارت میں بھی ہے، کاروبار میں بھی ہے، پراپرٹی ڈیلنگ میں بھی ہے، اور جس کی وجہ سے فوج کے کردار پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور یہ انگلیاں اس لیے اٹھ رہی ہیں کہ یہ ابھی جو سوئس لیکس جو سیکرٹس جو کھلے ہیں وہ ان کے اندر دو بڑے جرنلوں کے نام آ گئے ہیں، ان میں جنرل اختر عبد الرحمن اور جنرل زاہد علی اکبر، اور ان کے اثاثوں میں جو جتنی رقم نکلی ہے اتنی رقم کو تو پاکستان مقروض ہے۔ تو وہ رقم واپس لینے کے لیے، واپس لانے کے لیے نہ عمران خان کی حکومت کچھ بول رہی ہے، نہ کوئی سیاسی لیڈر کچھ اس کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، نہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی آواز بلند ہو رہی ہے، نہ ہی کسی اور طرف سے آواز اس کے لیے آ رہی ہے کہ وہ رقم جو ان لوگوں نے وہاں سوئس بینکوں میں جمع کرائی ہوئی ہے، ان کے ورثہ، ان کے جانشین، ان کے جو اولادیں ہیں، وہ کم از کم یہ رقم پاکستان میں لے آئیں، جمع کر لیں، ان سے نہیں لیا جائے گا، وہ اپنی ہی رقم رکھیں، لیکن پاکستان کے خزانے میں جمع کرا دیں، پاکستان کے بینکوں میں جمع کرا دیں، تاکہ پاکستان کو کچھ سہارا تو ملے۔ لیکن شاید کوئی کسی کہنے کی یہ ہمت نہیں ہے، بلکہ ان تمام لوگوں سے یہ کہا جائے جن کے غیر ملکی بینکوں میں اثاثے ہیں، وہ پاکستان میں لا کے جمع کریں، ان کو آزادی ہوگی کہ وہ پاکستان میں کارخانے لگائیں، کاروبار کریں، اور پاکستان سے چیزیں بنا بنا کے باہر بھیجیں، لیکن وہ رقم جو ہے جو انہوں نے پاکستان میں کسی بھی شکل میں کمائی تھی وہ پاکستان واپس لے آئیں۔ بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ موضوع یہ ہے کہ پاکستان میں جو فوج کا جو کردار ہے وہ کیا رہا ہے، اس کردار کو ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ فوج کا سیاسی کردار، اور یہ قائد اعظم کے وقت سے شروع ہو گیا تھا۔ ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، مختصر سا ہم جائزہ لیں گے، زیادہ تاریخ کے حوالے سے بتا رہے ہیں، بہت ساری چیزیں تو لوگوں کو پتہ ہے، وہ جانتے بھی ہیں، لیکن نوجوانوں کے علم کے لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کو بہت ساری باتیں، جب ہم نوجوانوں سے گفتگو کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ یعنی بعض نوجوان تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اراکین اسمبلی ہیں اور یہ وزیر اعظم ہیں، یہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ بتانا پڑا کہ یہ اراکین پارلیمنٹ جو ہیں وہ سرکاری ملازم نہیں، عوام کے نمائندے ہیں، اور سرکاری ملازمین کو ان کی بات ماننا ہوگی۔ لیکن یہاں تو الٹا ہو رہا ہے کہ جو عوامی نمائندے ہیں وہ سرکاری ملازمین کے ماتحت ہو گئے ہیں۔ بہرحال یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ پاکستان کی سیاست میں فوج کا کردار قائد اعظم کے وقت سے منفی رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب دو ملکوں کے درمیان فوج تقسیم ہوئی، بھارت اور پاکستان کے درمیان، تو پاکستان کی فوج کا سربراہ ایک انگریز مقرر ہوا، اور حصول پاکستان کی تحریک میں فوج کا کوئی کردار نہیں تھا۔ جی، پہلے کمانڈر ان چیف تھے پاکستان آرمی کے جنرل سر فرینک والٹر میسوری۔ میسروی جو ہیں وہ 15 اگست 1947 سے 10 فروری 1948 تک پاکستان کے کمانڈر ان چیف رہے، اور یہ 1893 میں پیدا ہوئے اور 1974 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے 17 اکتوبر 1947 کو، یا شاید 7 اکتوبر 1947 کو، قائد اعظم نے حکم دیا کہ جموں و کشمیر میں پاکستان کی فوجیں اتار دی جائیں۔ انہوں نے انکار کر دیا، لیکن بعد میں
جو ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے یہ غلطی کی، قائد اعظم کا انہیں حکم مان لینا چاہیے تھا، اس لیے کہ جو اس کے بعد جو ہے ان کے انکار کے فوراً بعد ہی جو ہے یعنی ہندوستان کی فوجیں جو ہیں وہ کشمیر میں اتر گئیں. تو ان کو اس بات کی غلطی کا احساس ہوا، لیکن وقت گزر چکا تھا. پتہ نہیں کہ کہا جاتا ہے کہ انہیں غلطی کا احساس ہوا، لیکن انہوں نے تاج برطانیہ سے اجازت لینے کی خاطر یعنی قائد اعظم کا حکم نہیں مانا، اس کے اوپر تاج برطانیہ کے حکم کو ترجیح دی، وہاں سے حکم لینا چاہا. اور پھر اس کے بعد ان کو پھر احساس ہوا کہ جناب ان کو حکم مان لینا چاہیے تھا اور تاکہ کشمیر میں اپنی فوجیں اتار دینی چاہیے تھی، لیکن نہیں اتاری. دوسرے جو ہے کمانڈر ان چیف جو تھے سر ڈگلس ڈیوڈ گریسی تھے. انہوں نے بھی جو ہے وہ بہت سارے احکامات ماننے سے انکار کیے، اور ان کے بھی بڑے کردار میں بہت معاملات مشکوک رہے ہیں پاکستان کے لیے. ان کا معاملہ جو ہے وہ کہیں بھی جو ہے کوئی پازیٹیو کردار ان کا نہیں رہا. پاکستان کی فوج کو انہوں نے کوئی مثبت طریقے سے ڈیل نہیں کیا. جی تو پھر پاکستان میں تحریک پاکستان میں فوج کا کوئی کردار جو ہے وہ نظر نہیں آیا. اور جبکہ تیسرے کمانڈر ان چیف جو پاکستانی تھے جنرل ایوب خان، جو اپنے آپ کو انہوں نے فیلڈ مارشل کہا اور فیلڈ مارشل کا خطاب بغیر کسی جنگ کے لڑے دیا تھا، اپنے آپ کو لے لیا تھا. اور یہ 17 جنوری 1951 سے 27 اکتوبر 1968 تک، جی 27 اکتوبر 1968 تک یہ کمانڈر ان چیف رہے. اور مگر بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کا پہلا پاکستانی کمانڈر ان چیف وہ شخص تھا جس نے پاکستان کے اقتدار پہ قبضہ کر لیا، پاکستان کے سیاستدانوں کو نکال باہر کیا اقتدار سے. یہ بہت ہی ایک افسوسناک عمل ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں. جی پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی فوجی ایسا گزرا ہے جس نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا ہو تو وہ صرف ایک ہی ہے کہ تحریک پاکستان میں عملی جدوجہد میں جس شخص نے حصہ لیا وہ صرف ایک جرنیل ہے، جو وہ یو پی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر تھے، مرزا اسلم بیگ، جو 1988 میں جنرل ضیاء الحق کے طیارے کے سانے میں کے بعد آرمی چیف مقرر ہوئے. جنرل ضیاء نے اپنی زندگی میں انہیں وائس چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کر دیا تھا. تو یہ جو ہے ہوا یہ کہ جب راتوں رات پاکستان آزاد ہوا تو راتوں رات نہیں بلکہ اس رات پاکستان کی جدوجہد کرنے والوں نے تو بہت ایک طویل عرصہ گزارا تھا، لیکن فوج کے اندر جو ملازمین تھے وہ اچانک ایک غلام فوج کے سے ایک قومی فوج کے، پاکستان آرمی آزاد فوج کے افسر بن گئے. لیکن شاید انہیں اس کا احساس نہیں ہوا. وہ وہی رعایتیں وہی چیزیں انہوں نے وہ چاہیں. اور سر فرینک والٹر میسوری نے جو قائد اعظم کے حکم کو ماننے سے انکار کیا تو اور قائد اعظم کا حکم یہ کیا تھا، جموں و کشمیر میں فوجیں اتار دو. قائد اعظم کا یہ حکم آج بھی قائم ہے، اور قائد اعظم اپنے مزار میں قائد اعظم کی روح اس بات کی منتظر ہے کہ ان کے اس حکم پر کب عمل ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کہ ان کے اس حکم کو کون مانتا ہے، کون جرنیل کرتا ہے. پاکستان آرمی کو، پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے مسلح افواج کو پاکستان کی فوج بنانے میں جو بہت سی رکاوٹیں جو ہے وہ ایوب خان کے دور سے ہوئیں. یعنی ایوب خان نے جب پاکستان کے اقتدار پہ قبضہ کر لیا تو وہ پاکستان کی فوج کو پاکستان کی فوج نہیں بنا سکے، اور انہوں نے مشرقی پاکستان کو یعنی اپنے جنگی حکمت عملی کے حساب سے وہ ہر چیز کو سوچتے رہے. وہ سیاسی ذہن کے ساتھ نہیں سوچ سکتے تھے، نہ سوچ سکیں. انہوں نے مشرقی پاکستان کو ایک بوجھ سمجھا کہ وہ ان کے محاذ کے دائرے میں، ان کی جنگی حکمت عملی کے دائرے میں نہیں آتا تھا. تو انہوں نے اس کو بوجھ سمجھا اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے الگ کرنے کی کوشش کی. اور ظاہر ہے یحییٰ خان
ان کے دور میں وہ اس معاملے میں کامیاب ہوئے. یعنی ان کے جانشین نے بھی پاکستان کے اقتدار پہ قبضہ کیا. ایوب خان کے جانشین نے جو اقتدار پہ قبضہ کیا. جنرل موسیٰ کو انہوں نے جو ہے وہ آرمی چیف کا عہدہ نہیں دیا. پھر اس کے بعد ایک مختصر سا عرصہ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا گزرا، جس کے اندر جو ہے وہ جنرل ٹکا خان کو انہوں نے آرمی چیف بنایا. اس کے بعد جب جنرل ٹکا خان کے پاس جس شخص کو آرمی چیف انہوں نے بنایا وہ جنرل ضیاء الحق تھے، جنہوں نے پھر اقتدار پہ قبضہ کر لیا. جنرل ضیاء الحق نے 11 سال کا عرصہ گزارا. اس کے اندر ان کے ساتھی وہ ہے ایک حادثے کا شکار ہوئے تو ان کی جگہ جنرل اسلم بیگ آئے. تو جنرل اسلم بیگ نے باوجود لوگوں کے دباؤ کے، یا باوجود کہہ لیجئے، لیکن بہرحال جنرل اسلم بیگ تو کہتے یہ ہے کہ انہوں نے دانستہ طور پر اقتدار پہ قبضہ نہیں کیا. اگر وہ قبضہ کر لیتے تو کون رکاوٹ ڈالتا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ بات بھی غلط تھی کہ وہ سن آف دی سوائل نہ ہونے کی وجہ سے یہ کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف نے جو اقتدار پہ قبضہ کیا تو وہ بھی تو دلی کے مہاجر تھے. بہرحال اس کے بعد جنرل اسلم بیگ کے بعد دیگر جرنیلوں نے جنرل جہانگیر کرامت تک کسی نے اقتدار پہ قبضہ نہیں کیا، لیکن اقتدار کے اندر ان لوگوں کا عمل دخل جو ہے وہ قائم رہا. لیکن پرویز مشرف نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا. اور پرویز مشرف کے بعد بھی اب جو ہے وہ اقتدار کے معاملات میں عمل دخل قائم ہے. اور خود عمران خان نے جب امپائر کی انگلی کہہ کر یہ اشارہ کیا ہے مقتدر حلقوں کی طرف، اور ان کے وزیر شیخ رشید احمد گیٹ نمبر 4 اور ہماری فوج کی ہمیں حمایت حاصل ہے، بار بار اس کی تکرار کرتے ہیں، تو اس سے فوج کے اپنے کردار کے اوپر لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ اس کا کردار جو ہے وہ فوج کے ساتھ سیاست میں سے الگ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. کیونکہ بہرحال ان لوگوں کا جو کردار ہے وہ بتا رہا ہے کہ بھئی یہ سیاست میں فوج کا کردار موجود ہے. جی میں بتا رہا تھا پہلے کمانڈر ان چیف جنرل میسوری نے جب یہ حکم نہیں مانا تو یہ 28 اکتوبر کو وہ پہنچے سپریم کمانڈر جو آکن لیک، انہوں نے لاہور پہنچ کر انہوں نے کہا کہ بھئی تم نے کیا کیا، تم کو تو یہ حکم مان لینا چاہیے تھا، اور اس حکم کو مان کے تم نے انکار نہیں کیا. لیکن وقت گزر چکا تھا. ہندوستان اپنی فوجیں کشمیر میں سری نگر میں اتار چکا تھا، کیونکہ ہندوستان کے لیے سب سے مشکل کام تھا سری نگر میں فوجیں اتارنا، پاکستان کے لیے اس وقت آسان تھا. قائد اعظم کی جو تدبر کی بات تھی، قائد اعظم نے دیکھیں دو چیزیں. انہوں نے کہا کشمیر میں فوجیں اتار دو، نہیں مانا گیا. انہوں نے کہا کہ بھئی جو پاکستان کی مغربی سرحد ہے اس پر فوجیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور قائد اعظم کا یہ حکم جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے دور تک، بلکہ یہاں پرویز مشرف کے دور سے پہلے تک یہ مانا جاتا رہا اور کوئی پریشانی نہیں ہوئی. لیکن پرویز مشرف نے قائد اعظم کے اس حکم سے انحراف کیا اور مغربی سرحدوں پر فوج لگا دی. تو اس کے جو نتائج ہم آج تک بھگت رہے ہیں کہ پاکستان میں ابھی تک امن نہیں ہے. تو قائد اعظم کے اس نافرمانی کے جو نتائج ہیں وہ ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں. تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ سیاست کے اندر ان کا کردار اگر وہ خود محدود کر لیں تو بہت اچھا ہوگا، اس لیے کہ اور کوئی نہیں کر سکتا، وہ خود ہی کر سکتے ہیں. اور یہ کوئی غلط کام بھی نہیں ہوگا کہ جو بھی جرنیل کرے گا وہ پاکستان پر، پاکستان کی فوج پر احسان کرے گا، اور پاکستان کی فوج پھر ایک پروفیشنل فوج کی طرح وہ ہندوستان کی فوج کو جواب دینے کے لیے تیار ہوگی. وہ لڑنے کی بات کرے گی. امن کی بات کرنا فوج کا کام نہیں ہے. فوج کبھی امن کی بات نہیں کرتی. یہ امن کی بات جو ہے وہ حکمران کرتا ہے کہ آئیے امن کے ساتھ رہیں، وہ سیاسی حکمت عملی کے تحت کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے. لیکن اگر فوج کا سربراہ امن کی بات کرے تو دوسری فوج اسے نیگیٹو اس میں لیتی ہے، وہ اس کی کمزوری کے معنوں میں لیتی ہے. تو اس کمزوری کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو یہ آپ سے کہہ رہے ہیں. میں
یہ تمام باتیں ہم اپنے اخلاص کے ساتھ پاکستان کے مفاد میں، پاکستان کے دفاع کے لیے ہم چاہتے ہیں، کیونکہ جس قسم کے خطرات آج کل منڈلا رہے ہیں، بھارت کی جو نیت ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور اس وقت وہ کوئی بھی مہم جوئی کر سکتا ہے، اور ایک آدھ دفعہ تو وہ ناکام ہو گئے، لیکن اگر کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی اسے تھوڑی سی کامیابی ہوئی تو ہمارے لیے بہت بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لیاقت علی خان جو ہیں وہ جنرل گریسی کے ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ جنرل گریسی جو ہیں وہ ریٹائر ہوں تو پھر جو ہے وہ نئے جرنیل کا تقرر کیا جائے۔ تو اس حوالے سے پاکستان میں جو جنرل جنرل ایوب خان کا جو ہے یہ تقرری ہوئی، تو اس میں وہ تقرری ہوئی ہے 27 اکتوبر کو۔ 27 اکتوبر کو، بلکہ نہیں معاف کیجیے گا، یہ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ 17 جنوری 1951 کو، اور 16 اکتوبر کو جو ہے وہ لیاقت علی خان صاحب جو ہیں وہ راول پنڈی کے جلسے میں شہید کیے گئے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے لیاقت علی خان صاحب نے ان کا تقرر کیا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ لیاقت علی خان صاحب کی طرف سے تقرری کے کاغذات نہیں مل رہے ہیں، کہ وہ کون سے کاغذات تھے جس پہ انہوں نے آرڈر کیا تھا ایوب خان کے تقرر کے لیے ریکارڈ ہے کہ وہ آرمی کمانڈر ان چیف ہوں گے۔ ان سے دو سینئر جرنیل جو ہے وہ اچانک ایک فضائی حادثے میں، ان کی تقرری سے پہلے دو سینئر جرنیل ایک فضائی حادثے میں مارے گئے، پاکستانی تھے وہ دونوں سینئر جرنیل۔ اچھا، ایوب خان کے بارے میں سردار شوکت حیات نے اپنی سوانح عمری میں لکھا گیا کہ تقسیم ہند کے وقت باؤنڈری فورس کا قیام عمل میں لایا تو بریگیڈیئر دگمبر سنگھ دگمبر سنگھ، بریگیڈیئر دگمبر اور سنگھ ہندوستان کی طرف سے کرنل محمد ایوب پنجاب سے تھے، اور جنرل ریس جو ہیں وہ برطانوی جنرل تھے۔ وہ جنرل ریس نے ان کو کہا کہ تم لوگوں پر کیا چیز حاوی ہو گئی ہے کہ میں ایک طرف تو انڈیا نے اپنے نمائندے کے طور پر ایک بہترین سپاہی کا چناؤ کیا ہے، دوسری طرف تم نے جس شخص کو چنا ہے اسے تو میں نے برما سے واپس بھیج دیا تھا، برما میں جب اس کا کمانڈر مارا گیا تو اس نے بزدلی کا مظاہرہ کیا تھا، یعنی ان کا کورٹ مارشل ہوا تھا ایوب خان کا، اور بھاگ گئے تھے یہ محاذ جنگ سے، یہ جنہوں نے اپنے آپ کو خود جو ہے وہ فیلڈ مارشل بنا لیا۔ تو یہ دیکھیے ان کے بارے میں اگر جنرل گریسی کسی کا انتخاب کرتے، اگر لیفٹیننٹ جنرل افتخار خان جو مارے گئے تو وہ کمانڈر ان چیف بنتے تو شاید پاکستان کی سیاست میں فوج کا عمل دخل شاید اتنا نہ ہوتا۔ جو ایوب خان نے بھی تلقین تو کی تھی کہ فوج سیاست سے دور رہے، لیکن خود وہ دور نہیں رہے۔ پھر لیاقت علی خان کے زمانے میں راول پنڈی سازش کیس پکڑا گیا، میجر جنرل اکبر خان پکڑے گئے، یعنی کہ وہ لیاقت علی خان کا تختہ الٹنے والے تھے، لیکن اور ایوب خان نے پکڑا تھا۔ تو اس کے بعد ایوب خان نے کیا، اب لیاقت علی خان کے قتل میں کون شریک تھا، کس نے ان کو مارا، کس نے اپنے لیے راہ ہموار کی، یہ ساری باتیں آج تک مشکوک ہیں۔ لیاقت علی خان کے قتل کا سارا واقعہ مشکوک ہے، اور اس شک کی تمام اشارے ایوب خان کی طرف جاتے ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے، یہ جو اس کو ہم کیا کہیں، کیونکہ ایوب خان نے قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح تک کو غدار کہا۔ آپ یہ سوچیں کہ قائد اعظم کی وہ بہن جنہوں نے ان کا ہر وقت ساتھ دیا اور اپنی زندگی
قائد اعظم اور پاکستان کے لیے وقف کر دی، ان کو بھی نہیں بخشا گیا۔ اجازت دیجیے ہم اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت کی راہ ہموار ہو اور ہم آزاد فضا میں آزاد فیصلے کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ہم کٹ پتلیوں اور دوسروں کے اشاروں پہ چلنے والے اور غیر ملکی اشاروں پہ چلنے والوں سے ہمیں نجات ملے۔ اللہ حافظ۔